الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده. اس کائنات کے بارے میں بطور اختصار دو طرح کے نظریات پائے جاتے ہیں. ایک مادی تصور کائنات ہے اور ایک الہی تصور کائنات ہے. سبحان اللہ. مادی تصور کائنات ان افراد کا ہے کہ جو سماحت شیخ کی تعبیر کے مطابق جو داہریہ قسم کے افراد ہیں، جن کو کہتے ہیں کہ ہمارا اوڑھنا بچھونا یہی زمانہ ہے، یہی دنیا ہے، یہ مادہ ہے، اور ہمیں مادے نے اس دنیا میں ایک اتفاق کے نتیجے میں آنے کا موقع فراہم کیا اور اتفاق کے نتیجے میں ہی ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے. خوب، یہ جو مادی تصور کائنات ہے اس کے کچھ نتائج ہیں، اس کے کچھ لوازمات ہیں. اس کے مقابلے میں جو بڑا نظریہ ہے وہ ہے الہی تصور کائنات. بے شک. وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، کائنات بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی سبب کے اور بغیر کسی حکمت کے وجود میں نہیں آئی. جب اس کائنات کے پیچھے ایک حکمت کار فرما ہے تو یقیناً ایک حکیم بنانے والا بھی موجود ہے. واضح سی بات ہے کہ ان دونوں کے نتائج ہیں، ان دونوں کے لوازمات ہیں، ان دونوں کے آثار ہیں، اور اسی کے ارد گرد ان کی ساری زندگی چلتی ہے. اس نظریے والوں کے جو مادی ہیں وہ اپنے طرز تفکر کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، الہی افراد جو ہیں وہ اپنے طرز تفکر کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. یعنی ان کی فکروں کا ان کے اعمال کے اوپر ڈائریکٹ اثر پڑتا ہے. جیسی ان کی فکر ہے، جیسی سوچ ہے، ویسے ہی ان کا عمل بھی ہے. سبحان اللہ. اجتماعی اور معاشرتی اور انفرادی طور پر ان کی زندگی پر ان کا عقیدہ اثر انداز ہوتا ہے. مادی تصور کائنات والے یقیناً اپنی انفرادی اور مادی اجتماعی اور معاشرتی زندگی میں وہی کردار پیش کریں گے کہ جس میں ان کا رنگ غالب جو ہوگا وہی مادی ہوگا. جبکہ الہی تصور کائنات والے عین ممکن ہے کہ ظاہری طور پر ان کو مادی اعتبار سے کوئی فائدہ نہ پہنچ رہا ہو. بہت سارے مسائل ایسے آتے ہیں کہ جہاں کہا جاتا ہے کہ ظاہری طور پر آپ کو کوئی مادی فائدہ نہیں ہے، لیکن آپ اس الہی طرز تفکر کی بنیاد پہ بہت ساری مادی چیزوں سے چشم پوشی کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ سے ایک ایسے وعدے کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ جس کی امید پر آپ ظاہری فائدے کو چھوڑ دیتے ہیں.